من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ روئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ وصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار اولاد نبی مذہب حنفیت ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ الولی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شفاع ختم ہدایت پہ لاکھوں سلام اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دلب روز ساتھ پہ لاکھوں سلام اللہ جل جلالہ وعلا 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 ولا الہ الا اللہ حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات مبدأ کائنات حرکت کائنات رونق کائنات شب اسرا کے دولہ ہم سب کے آقا و مولا و ولد و مولا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد محتشم و مقدر سامعین حضرات بزرگ و دوستوں، اللہ رب العزت
مرتبہ شکر ہے اس خالق و مالک نے ہمیں جمعہ المبارک کی مقدس گھڑیاں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس مختصر حاضری کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات گرامی قدر، جماعت ثانی کا یہ ماہ مقدس جس کے اندر مشتاقان مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہر جگہ پر اسلام کی پہلی نشانی اور سب سے پہلے مسلمان خلیفہ اول خلافت جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہم بھی ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کا تذکرہ یقیناً ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور بہت کچھ سیکھنے کو اس سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت جو بیان ہو مجھے حق سچ کہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیا مبارکہ کے اندر بھی جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا اور وہ ذات کہ جو سچائی کو لے کر آئی، وصدق به، اور وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ سارے مفسرین کرام نے، جمہور نے یہی لکھا اس آیت مقدسہ میں والذی جاء بالصدق سے مراد ہمارے پیارے آقا کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور وصدق به سے مراد جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اور قرآن یہ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے میرے محبوب کی تصدیق کرنے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذات جو سچائی کو لے کر آئی، والذی جاء بالصدق، جو اسلام جیسا سچا مذہب لے کر آئے، اور جو قرآن جیسی ناریب بے مثل و بے مثال کتاب لے کر آئے، دین اسلام کے ساتھ آئے، اور اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید کو لے کر آئے، وہ سچائی لے کر آئے، اور فرمایا جس نے سب سے پہلے تصدیق کی اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی باقی لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، جب میں نے اعلان کیا کہ میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں، جب اعلان جو ہے وہ نبوت فرمایا تو فرمایا توجہ، فرمایا سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، لیکن ایک واحد بندہ میری تصدیق کر رہا تھا، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ فرمایا ابھی لوگ جو ہے وہ تکذیب کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، شک کے اندر مبتلا تھے، سوچ رہے تھے، سوچو بچار کر رہے تھے۔ کوئی ایک دن سوچتا ہے، توجہ، کوئی ایک دن سوچتا ہے، کوئی ہفتہ سوچتا ہے، کوئی ایک مہینہ سوچتا رہا، کوئی سال سوچتا رہا، کوئی کئی سال سوچتا رہا، اور کوئی پوری زندگی سوچتا رہا، لیکن اسلام قبول نہ کر سکا۔ سارے جو ہے اس چیز کی
جو ہے وہ یہ تصدیق کرنے کے لیے فرمایا سوچو بچار کے اندر مبتلا تھے، اعلان نبوت فرما دیا، اب یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، واقعی اللہ کے سچے جو ہے وہ نبی ہیں، آخری نبی تشریف لے آئے۔ فرمایا سارے نبی جو ہے وہ شک و شبہ کے اندر مبتلا تھے۔ فرمایا اس وقت جب جو ہی ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو فرمایا سب سے پہلے میری تصدیق کرنے والا بغیر چونو چرا کے بغیر سوچے سمجھے اس نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان قبول کیا، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سچائی کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ اللہ کے گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر نبیوں کو صدیق فرمایا، کہیے نا سبحان اللہ، انبیاء کو صدیق فرمایا۔ جناب ابو بکر صدیق کی شان کیسی، اللہ رب العزت نبیوں کو صدیق فرما رہا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات، یہ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو صدیق فرمایا گیا۔ قرآن حضرت جناب ادریس علیہ السلام کو صدیق فرماتا ہے، واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا، یاد کیجئے حضرت جناب ادریس علیہ السلام کو وہ اللہ کے ایسے نبی، صدیق نبی، سچے نبی۔ اللہ کے سارے نبی سچے، اللہ کے سارے نبی صدیق ہیں۔ اللہ رب العزت نبیوں کو صدیق فرما رہا ہے تو قربان نہ جائے جناب ابو بکر کو بھی صدیق فرمایا جا رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی صدیق فرمایا جا رہا ہے، نبیوں کو بھی صدیق کہا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نبی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایسے اوصاف دیکھے ابو بکر کے اندر کہ آپ کو نبیوں جیسا وصف عطا فرمایا۔ صدیق ہے، صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدیق کون ہوتا ہے؟ ایک صادق ہے، ایک صدیق ہے۔ صدیق کون ہے؟ صدیق وہ ہے جس نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک کبھی جھوٹ نہ بولا، ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک کبھی جھوٹ کا تصور نہ ہو۔ لیکن یہاں پر میں یہ بات کروں گا، انبیاء علیہ السلام صدیق ہیں، اللہ کے سارے نبی سچے ہیں، اللہ کے سارے نبی صدیق ہیں، لیکن ان کی صداقت، ان کی صدیقیت، وہ تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، گناہوں کا شائبہ نہیں ہوتا، اور گناہوں کا کسی ایک گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ کسی نبی کے اندر پایا جائے۔ انبیاء معصوم ہیں، گناہ ان میں ہوتا ہی نہیں، جیسے فرشتے معصوم ہیں، انبیاء کی جماعت بھی معصوم ہے، انبیاء گناہ نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام سارے نبی اللہ کے معصوم ہیں، اللہ کے فرشتے بھی معصوم ہیں، یہ دو ہی ذاتیں معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ آپ محفوظ ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اہل بیت محفوظ ہیں، نبی کے گھرانے والے سارے گناہوں سے محفوظ ہیں۔ بچہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ معصوم دو ہی ہستیاں ہیں، انبیاء یا فرشتے۔ اللہ کے سارے نبی تو معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق تو صحابہ میں آتے ہیں، انبیاء سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت اطہار، یہ جو ہے وہ گناہ کا شائبہ تو موجود ہے لیکن گناہ کرتے نہیں، یہ ہے صحابہ کی شان۔ لیکن قربان جائے جناب ابو بکر صدیق پر معصوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صدیق ہے، معصوم نہیں لیکن صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا، انبیاء جیسا وصف عطا فرمایا۔ اللہ کے گرامی قدر، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک هم المتقون، یہ ہے متقی لوگ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نیکیوں کی 360 جو ہے وہ نیکیاں ایسی ہیں، 360 وصف ایسے ہیں
360 खूबियां ऐसी हैं। फरमाया उनमें से किसी एक बंदे के अंदर एक भी पाई जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत अता फरमाए। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 360 ऐसी नेकियां हैं, ऐसी खूबियां हैं, ऐसे वज़न हैं कि अगर एक किसी में पाया जाए तो वो जन्नती है, वो जन्नती और साफ है। जिसके अंदर एक भी पाई जाए जन्नत के अंदर जाएगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद, हजरत फारूक आज़म भी मौजूद, उस्मान गनी भी मौजूद, मौला अली भी मौजूद और दीगर सहाबा भी मौजूद। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए आज कोई सर्जन, कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई तबीब ये बताएगा कि इंसानी जिस्म की जो हड्डियां हैं उसके जोड़ 360 है। अगर कोई जो है ये घड़ी का हिसाब किताब लगाने वाला है तो वो कहेगा घड़ी के डायल पर जो सेकंड है वो 360 है। और नबी अलैहिस्सलाम तो ये बात करते हैं 360 क्योंकि नबी अपने मर्तबे के लिहाज से बात करते हैं। वरना 360 ऐसी नेकियां है, ऐसे औसाफ है, अगर एक भी वज़न किसी में पाया जाए तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। वो जन्नतियों जैसा वज़न है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाए, आपने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 360 औसाफ में से, उन 360 खसलतों में से या रसूल अल्लाह क्या मुझ में कोई एक आध पाई जाती है? या रसूल अल्लाह क्या मुझ में कोई एक आध पाई जाए, कोई एक आध वसफ पाया जाए? अब सुनिए जनाब अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो सवाल कर रहे वो सवाल का अंदाज भी देखे। लोग कहते हैं दीवार के पीछे पहलम नहीं, शायद ये जब साइंसदान बताएंगे, जब ये मोबाइल हमें बताएगा कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है, शायद ये उस वक्त मानेंगे। लेकिन कुर्बान जाए हजरत अबू बकर सिद्दीक पर ये जो उस वक्त मान रहे थे या रसूल अल्लाह मेरे दिल के अंदर जो किताब है, जो नामा अमाल मेरा अल्लाह के पास मौजूद है, जिसने क़यामत के दिन खोलना है। या रसूल अल्लाह आज भी आप जानते हैं कि अबू बकर सिद्दीक के नामा अमाल में क्या लिखा है? या रसूल अल्लाह आज भी आप जानते हैं कि अबू बकर के नामा अमाल के अंदर क्या लिखा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक क़यामत तक के उम्मतियों को ये पैगाम भी दे रहे थे। एक जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए। पूछा या रसूल अल्लाह इन 360 में से मुझ में कोई पाया जाता है? या रसूल अल्लाह मेरा नामा अमाल देखे। या रसूल अल्लाह मेरे नामा अमाल में दर्ज नेकियां देखे। उन नेकियों में 360 में से कोई ऐसी नेकी जो मुझ में पाई जाए और मैं जन्नती बन जाऊं। कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक की आजिज़ी पर, आपकी इंकिसारी पर। आज कोई बंदा 4 नमाज़ें पढ़ ले, 4 हज कर ले और कुरान की तिलावत कर ले, भूला नहीं समाता। उस समय हम कहते हैं हमने इतनी इबादत की, हम कहते हैं हमने इतने रमजान के रोजे रखे, हम कहते हैं हमने इतनी नमाजें पढ़ी, लेकिन कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक पर नेकियां करते हैं सहाबा में सबसे पहला नंबर है, लेकिन इसके बावजूद अपनी नेकियों पे नाज नहीं, अपनी नेकियों पर जो है कि ऐसा अंदाज नहीं कि कोई फखरिया कहे कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, बल्कि पूछ रहे या रसूल अल्लाह कोई एक आध मुझ में पाई जाती है? या रसूल अल्लाह कोई एक आध मुझ में पाई जाती है? तो हमें सीखने को मिलता है कि हमारी आजिज़ी नेकियों के बारे में ऐसी होनी चाहिए जैसे जनाब अबू बकर सिद्दीक की। हम नेकी करके दरिया में डालें और भूल जाए कि हमने कोई नेकी की, हम नमाज पढ़ के भूल जाए कि हमने कोई जो है वो ऐसी नेकी की, हम ये उसको दोहराते न फिरे और हम सदका करके, खैरात करके, लोगों का जो है वो भला करके हम भूल जाए कि हमने कोई ऐसी नेकी की, फिर अल्लाह अजर अता फरमाएगा। जैसे कहते नेकी का दरिया में डाल, ये है जनाब अबू बकर सिद्दीक। नेकियां करते हैं, नेकियों में सबकत ले जाते हैं, सारे सहाबा से सबसे ज्यादा नेकियां उसके पास है, लेकिन इसके बावजूद अर्ज करते या रसूल अल्लाह कोई एक आध नेकी मुझ में पाई जाती है? या रसूल अल्लाह कोई एक आध हसरत मुझ में पाई जाती है? तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब बोले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका करीम आका नबी अलैहि सलाम ने अबू बकर सिद्दीक का नामा आवाज देखा और नामा आवाज देखकर आपने उसी वक्त बता दिया अगर अबू बकर एक आध की बात करता है 360 की 360 तेरे नामा आवाज में मौजूद है। फरमाया ए अबू बकर
جتنی خصلتوں کا میں نے ذکر کیا کوئی ایسی خصلت نہیں جو تجھ میں نہ پائی جائے. اے ابو بکر کوئی ایسی نیکی نہیں جو تجھ میں نہ پائی جائے. 300 سال کی 300 سال تیرے اندر پائی جاتی ہے. یہ ہے جناب ابو بکر صدیق. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کی شان بتانے کے لیے اس کا مقام بتانے کے لیے ابو بکر صدیق کی جو ہے یہ صداقت بتانے کے لیے آپ کی نیکیوں کا انداز بتانے کے لیے آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کون ہے جس نے نفلی روزہ رکھا ہوا؟ اے صحابہ بتاؤ آج کون ہے تم میں سے جس نے نفلی روزہ رکھا ہوا؟ رمضان کا مہینہ نہیں نفلی روزہ ہے گرمی کا مہینہ ہے. اے صحابہ بتاؤ کس نے روزہ رکھا ہے؟ تھوڑی دیر خاموشی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں حضرت یا رسول اللہ میں نے نفلی روزہ رکھا. کیونکہ حضور کا حکم تھا کہ بتائیے. حضرت ابو بکر صدیق حضرت یا رسول اللہ میرا روزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسرا سوال کرتے ہیں فرماتے ہیں اچھا ہے میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ یہ دوسری بات. لیکن نبی علیہ السلام آج 4 سوال وہی کر رہے ہیں جو صرف ابو بکر صدیق نے پایا جو اور اس جواب کے اندر ابھی پھر وقت نہیں پائے جاتے. سارے نبی جو ہے وہ کام تھے اور نیکی کے کام تھے فرض نہیں تھے نفل تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ تھوڑی دیر خاموشی ہوئی. جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا. اب تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کا پتہ لیا ہے؟ کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے کسی بیمار کے پاس جا کر بیٹھا ہے اس کا حال چال پوچھا ہے اس کو دوائی لا کر دی ہے. آج کوئی مریض کے پاس گیا ہے تو تم میں سے کوئی بتائے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اب پھر خاموشی صحابہ خاموش. حضرت جناب ابو بکر صدیق پھر کہے ہوتے یا رسول اللہ آج میں نے ایک بیمار کی بیمار پرسی آج اس کی عیادت کی. اور بیماروں کی عیادت کرنی چاہیے. یہ کتنے عظیم کام تھے جو نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے پوچھ رہے تھے اور امتیوں کو بتا رہے تھے کہ یہ کتنے عظیم کام ہے. کسی مسکین کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کسی یتیم کی تیمارداری کرنا کسی بیماری کی تیمارداری کرنا کسی مریض کا پتہ پوچھنا فرمایا کتنے عظیم کام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب چوتھا سوال آخری سوال حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے کسی مومن بھائی کا جنازہ پڑھا کسی کا جنازہ پڑھا ہو. قرب و جوار کے اندر کوئی جنازہ نہیں تھا اس لیے وہ جواب جو ہے وہ مجھ سے معلوم تھی. حضرت ابو بکر صدیق تھوڑی دیر بعد کھڑے ہوئے اس کی یا رسول اللہ میں نے ایک جنازہ پڑھا. چاروں کے جواب جناب ابو بکر صدیق نے دیے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب چاروں سوالوں کے جواب دے دیے نبی علیہ السلام صحابہ کو بتانا چاہتے تھے اے میرے صحابہ میرا صدیق ایسا ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں. میرا صدیق ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں. فرمایا نبیوں کے بعد اللہ نے اسے بلند مرتبہ دیا ہے. ساری نیکیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں ساری خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. فرمایا یہ نیکیوں سے پیچھے نہیں رہتا یہ نیکیوں میں اس سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا. اس کو اللہ رب العزت نے بھی مقام عطا کیا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بھی مقام عطا کیا ہے. فرمایا چاروں نیکیاں جب یہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا سنا میں نے کیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ 4 کام کر لیے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا. تو اس طرح بھی اس انداز سے بھی نبی علیہ السلام نے صحابہ ابو بکر صدیق کو یہ جنت کا جو ہے مجدہ سنایا اور پھر نام لے کر بھی جنت کا مجدہ سنایا. ان ناموں کے اندر بھی دیکھیں تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جو نیکیوں میں پیچھے نہیں رہتے. حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں نبی علیہ السلام سے حدیث کو روایت کرتے ہیں اور 2 کتابوں میں ترمذی اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت عمر روایت کرتے ہیں قال عمر قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدق وافق ذلك عندي مالا وقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته يوما فقال فجئت بنصف مالي
عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اور کہا صدقہ کرو خیرات کرو. فرماتے ہیں میں نے دل کے اندر تصور کیا کہ آج میرے پاس بڑا مال ہے, آج میرے پاس بڑا مال ہے اور آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں. میں نے یہ جو ہے وہ تمنا کی کہ اگر میں بڑھ سکتا ہوں نیکی کے اندر تو آج بڑھ جاؤں گا. آج میرے پاس مال زیادہ ہے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں زیادہ مال پیش کر دوں گا اور میری نیکی بڑھ جائے گی. اور یہ مومن کی خواہش ہونی چاہیے کہ ایک مومن سے دوسرا مومن نیکی کے اندر بڑھ جائے. یہ تو تمنا ہونی چاہیے اور یہ لالچ بھی ہونا چاہیے. حضرات کرام حضرت عمر کہتے ہیں میں گھر کے اندر گیا, گھر کے مال کے 2 حصے کیے, آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لے آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میرا آدھا مال بھی بہت زیادہ تھا. اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور گھر کا سارا مال لے کر آتے. فرمایا میں نے نصف مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, کیا کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا سب کچھ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مال کے 2 حصے کیے, آدھا لے آیا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. یہ بھی بڑی نیکی تھی. آج ہم جو ہے وہ ایسے تو نہیں کرتے, آج ہم میں سے کوئی ایسا بھی نہیں کر سکتا, تصور ہی نہیں کہ کوئی گھر کے مال کا آدھا جو ہے وہ حصہ اسلام کے لیے وقف کر دے. حضرت عمر کے پاس اس وقت بہت زیادہ مال تھا لیکن آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور آدھا گھر والوں کے لیے رکھ دیا. اب حضرت ابو بکر صدیق کی طرف حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو بکر ذرا تو بھی بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ اے ابو بکر ما ابقیت باہلک, اے ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آئے تھے, سوئی تک لے کے آئے تھے. سوئی تک دیواروں پہ ہاتھ مار کے کسی دیوار کے ساتھ کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی. حضرت ابو بکر تو صدیق جو ہے وہ سوئی تک لے آئے اور کوئی چیز گھر والوں کے لیے نہ چھوڑی, نہ بچوں کی پرواہ, نہ جو ہے وہ اپنے عہد کی پرواہ. یہ ہے ابو بکر صدیق جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور جن کے بچوں کو بھی اللہ نے ایسا حوصلہ عطا کیا کہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا, شکایت نہیں کی. جن کے گھر والوں کو بھی اللہ نے اتنا حوصلہ عطا کیا ہے کہ انہوں نے بھی شکایت نہیں کی کہ ہمارے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو. حضرت ابو بکر صدیق سب کچھ لے آئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب قیدو لہم اللہ ورسولہ, میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا, میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. یہ ہے انداز جناب ابو بکر صدیق کا. گھر کا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ کی بارگاہ میں اسلام کے لیے وقف کر دیا. جو سارے کا سارا مال وقف کر دے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. سارے صحابہ صدیق ہیں لیکن صدیق اکبر ایک ہی ہے. سارے صحابہ صدیق ہیں, سارے نبی صدیق ہیں, ساری اہل بیت صدیق ہیں, سچے لوگ ہیں, لیکن صدیق اکبر سب سے بڑا نبیوں کے بعد اگر کوئی دیکھنا ہو تو وہ ایک ہی ہے جناب ابو بکر صدیق, جن کو لقب بھی صدیق کا میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. جب آپ معراج کر کے جو ہے وہ واپس آئے تو آپ جبریل سے فرما رہے تھے اے جبریل جب واپس جاؤں گا اپنی امت کو بتاؤں گا کہ یہ لوگوں سے اس کا اظہار کروں گا ابو جہل کے سامنے, ابو لہب کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے. جب یہ کہوں گا کہ میں راتوں رات سیر کر کے آ گیا, میں عرشوں کی سیر کر کے آ گیا اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا, جنت کو دیکھ کر آ گیا, رب سے ملاقات کر کے آ گیا, مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا عظیم سفر کر کے آ گیا, میری بات کون مانے گا کہ رات کے مختصر سے حصے میں کون جو ہے وہ اتنی بڑی مہینوں کا سفر جو ہے وہ طے کر سکتا ہے, سالوں کا سفر طے کر سکتا ہے. تو جناب جبریل امین بھی فرمانے لگے اے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانے گا, اور کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانے گا. تو یہی بات ہوئی جب حضور علیہ السلام آئے, آپ کو پہلی ملاقات تو صبح ہوئی ابو جہل کے ساتھ ہوئی. ابو جہل نے کہا بتائیے کوئی نئی بات, کوئی نیا واقعہ, کیونکہ یہ مذاق کرتا تھا کہ کوئی نئی بات بتاؤ, کوئی نیا واقعہ جو تم پر جو ہے وہ اترا ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں راتوں رات میں جو ہے وہ گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, اس کی عقل کے مطابق جو ہے وہ بات کی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ بھی سفر اتنا لمبا ہے, یہ تو اس کا انکار کر دے گا
حضرت حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو ابو جہل کہنے لگا کہ اب تو میرے پاس بہانہ آ گیا، اب تو میں جو ہے وہ ان کو برگلاؤں گا، جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو پیچھے ہٹاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ یہ راتوں رات کیسے صبر ہو سکتا ہے۔ ابو جہل نے سب سے پہلے جا کے جناب ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے اور کہنے لگا بتاؤ اے ابو بکر، بڑے سیانے ہو، بڑے عقل مند ہو، بڑے زیرک ہو اور بڑے جو ہے بڑی بڑی جو ہے وہ پنچایتوں میں فیصلے کرنے والے ہو اور بڑے تاجر ہو مکے کے، ذرا بتاؤ نا مجھے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کر کے واپس بھی آ گیا، راتوں رات واپس آ گیا، کیا ماننے کو تیار ہو؟ 3 مہینے لگتے ہیں، کتنے لگتے ہیں؟ کتنا سفر ہے؟ 3 مہینوں کا سفر ہے۔ کیا تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ راتوں رات میں بندہ جائے اور واپس بھی آ جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ابو جہل پہلیاں نہ بجھا، مجھے بتا کہ یہ کس نے فرمایا ہے، یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق، عقلوں پہ توڑنے والے نہیں، جیسے آج لوگ عقلوں پہ توڑتے ہیں، معجزات کو عقلوں پہ توڑتے ہیں، کرامتوں کو عقلوں پہ توڑتے ہیں، بھائی عقلوں پہ نہیں، شان صدیق اکبر اور انداز صدیق اکبر دیکھو، جو کائنات کا پہلا مومن تھا، اس کا انداز یہ تھا عقل سے پرکھا نہیں جاتا، عشق کے ساتھ پرکھا جاتا ہے، عقل سے فیصلے نہیں ہوتے، عشق کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جب ابو جہل نے کہا اوے یہ تیرا یار محمد کہتا ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے کہ راتوں رات کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو کے واپس آ گیا، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ پلید اور زمانے کے پلید پیچھے ہٹ، فرمایا ہم تو نبی علیہ السلام کی باتیں اس سے آگے بڑھنے کو تیار ہیں، فرمایا ہم تو اس سے آگے بڑھنے کو تیار ہیں، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، کیوں ان کی شان تو یہ ہے، ان کی شان تو بڑا اور بڑا، ان کے غلاموں کی شان یہ ہے، فرمایا جبریل ان کا غلام ہے، ہر روز سدرہ سے آ جاتا ہے، جبریل ان کا غلام ہے، ہر روز سدرہ سے آ جاتا ہے، وہ سدرہ سے آ سکتا ہے، یہ تو غلام کی شان ہے، تو پھر امام کا مقام تو اس سے بڑا ہے۔ اللہ کے گرامی قدر یہ ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس بات کے اندر آپ کا تذکرہ جو ہے اس بات کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العزت ہمیں سمجھ عمل کی توفیق دے، اور ایک شعر کو علامہ اقبال نے فرمایا تھا پروانے کو چلا اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس۔